وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں اہل حدیث کو لوگ گمراہ قرار دیتے ہیں، تو کچھ ایسے رہنما اصول بتلا دیجیے کہ جس کی بنیاد پر چلتے ہوئے ہم دعوت و تبلیغ کریں تاکہ لوگوں کو رشد و ہدایت ملے۔ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، خالط الناس ودینک لا تکلمن، لوگوں سے ملو جلو لیکن اپنے دین کو مجروح مت کرو۔ آپ شافعی کے ساتھ رہیے، مالکی کے ساتھ رہیے، حنبلی کے ساتھ رہیے، تبلیغی کے ساتھ رہیے، اخوانی کے ساتھ رہیے، جہمی کے ساتھ رہیے، معتزلی کے ساتھ رہیے، قادری کے ساتھ رہیے، بہائیت کے ساتھ رہیے، سب کے ساتھ رہیے، لیکن آپ کا دین مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سمجھوتا دین کے مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ رہیے۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، انہی کے بیچ میں لات کھائیے، مار کھائیے، کنکر کھائیے، پتھر کھائیے، ڈنڈے کھائیے، لیکن انہی کے بیچ میں رہیے۔ یہ ڈنڈے کھانے اگر جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو ڈنڈے بہت بہتر ہیں۔ یہ لوگوں کی طرف سے برسائے گئے کنکر پتھر اگر جنت میں میوہ خوری کا سبب بن جائیں تو مبارک ہے کنکر پتھر جو دعوت کے راستے میں کھاتے ہیں۔ لہذا آپ اس کی فکر نہ کیجیے، اولاً اپنے آپ کو آپ سنواریے، مثالی بن کر کے، نمونہ بن کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انگلی آپ لوگوں کی طرف اٹھائیں تو تین انگلیاں آپ کی طرف اٹھائیں، نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو مقام پہ فرمایا ہے، ایک سورہ بقرہ میں ہے، کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو، کیا عقل نہیں رکھتے؟ عقل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں تو پہلے اس خیر پر خود عمل کیجیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت اہم مسئلہ ہے، اس آیت کو ہم پڑھتے تو ڈر لگ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت گری ہوئی، بہت گھٹیا بات ہے کہ جس کو کہو اس پر خود عمل نہ کرو۔ تو داعی کو چاہیے کہ چلتا پھرتا اپنے اقوال کا نمونہ ہو، اسٹیج پر جو کہتا ہے وہی اس کی صبح شام کی زندگی میں بھی نظر آئے، تو یہ چیز زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور ہم کہیں کم کریں زیادہ، زبان سے زیادہ مدد نہ لیجیے، اپنے کردار سے متاثر کیجیے لوگوں کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال کا دور گزار چکے تھے، لوگ کیا کہتے تھے آپ کو؟ صادق اور امین۔ نہ وہاں کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ آپ نے کسی سے کچھ پڑھا تھا، آپ ان پڑھ تھے، انگوٹھا لگاتے تھے، جس کو ہم انگوٹھا ٹیک کہتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود صادق اور امین کہا جاتا تھا پورے وادی بطحا میں۔ تو یہ زندگی ہماری اور آپ کی ایسے ہونی چاہیے کہ انگلیاں لوگوں کی ہماری طرف نہ اٹھائیں، جس میں سب سے اہم چیز حلال کھائیے، حلال کی دعوت دیجیے، کسی کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے اسی پر صبر کیجیے۔ بہت سارے مالدار بے عزت ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے فقیر عزت کما کر جاتے ہیں۔ مالداری یہ عزت بے عزت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ سوسائٹی کے اندر اگر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، نمونہ بننا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کیجیے، ان کے لیے دوڑیے بھاگیے، بیواؤں کے لیے دوڑیے بھاگیے، یتیم بچوں کے لیے دوڑیے بھاگیے، کوئی بیمار ہو، پرسان حال کوئی نہ ہو، اس کے لیے دوڑیے بھاگیے۔ یہ خدمت خلق آپ کی دعوت کے راستے میں آپ کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ جب آپ ڈر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر آئے تو کہا کہ لگتا ہے کہ اے خدیجہ میں ہلاک ہو جاؤں گا،
ایک بیوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکی تھی 40 سال کیا کہا؟ کلا، ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہلاک کر دے گا آپ کو؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ بہت نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ حج کئی مرتبہ کیے ہیں، کہا کہ آپ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے کماتے ہیں، جس کا بوجھ بھاری ہے اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، جو لوگ کسی آفت کا شکار ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ خدمت خلق تھی جس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا اور کہا کہ جو بندہ خدمت خلق میں اس قدر غرق ہو اللہ اسے ہلاک کر دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس فیلڈ میں ہم اور آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے وہاں ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اس سے لوگ متاثر ہوں گے، پھر جب ہم سے کوئی بات کہیں گے تو قبول بھی کریں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے، لہذا دینا چاہیے۔ نہ 10 تقریریں، نہ ایک مرتبہ کسی کی خدمت کے لیے دوڑ بھاگ کر دیں، آدمی اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو لوگ پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث گمراہ ہے، کہنے دیجیے۔ ہم سے آپ سے بہتر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، اور آپ کو پھوٹ ڈالنے والا کہا گیا، کہنے دیجیے۔ برا کہے پر کہے بھلا نہ کہے، سوسائٹی کے اندر جو برے لوگ ہیں وہ آپ کو گمراہ کہیں، کہنے دیجیے۔ کوئی نیک کتاب و سنت کا جاننے والا آپ کو گمراہ نہ کہے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو آپ ہمت کیجئے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی آپ کو، اور مشن کی طرح کام کیجئے۔ مشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گروپ بنا لیجئے سوسائٹی میں کہ اگر ایک شخص کہیں چلا جائے سارے لوگوں کا انتقال ہو جائے تو ایک فرد بھی اس دعوت کا کام لے کر چلتا رہے، جاری رہے۔ اسی کو مشن کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 2 بھاگ گئے تو 4-5 ویسے بھاگ گئے، ایسا نہیں۔ تو اس حقانیت کے ساتھ کام کیجئے، انبیائی پیشہ ہے، انبیائی کام ہے، تو انبیاء نے جیسے کیا ویسے بھی آپ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔